نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ چوتھی کیٹیگری جو مسلمانوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں فرما دیں، ہم سب سننے والوں کو اس میں فرما دیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں قبول فرما لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مجبور ہیں اور دنیا کی محبت سے بالکل فارغ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ پاک روحیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے خالص محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ان کے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا قرب اور ان کی محبت حاصل کرنا ہے۔ تو ان کے لیے دنیا کی راحتیں اور مشکلیں یہ کوئی فکر کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ ان کو تو بس یہ ہوتا ہے کہ ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، اس پہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئے اس پہ صبر کریں، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس پہ ہم شکر کریں۔ یہی وہ کیفیت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہ میں پیدا ہوئی تھی، اور ان کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں، اب غور سے سنیں، کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے۔ الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ وہ لوگ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وجہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی کو چاہتے ہیں، یعنی ان کی ذات مبارکہ سے تعلق چاہتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت کی تلاش میں ایسے لوگوں سے نہ ہٹنے پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات احتیاطاً بتا دی جائے تاکہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے کہ تمہاری آنکھیں دنیاوی زینت کی تلاش میں ایسے لوگوں سے نہ ہٹنے پائیں۔ تو یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنی ذات کے لیے دنیاوی زینت کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ اسلام کے لیے ہے، کیونکہ اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کفار کے بڑے سردار آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب غریب صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے اس وقت کہا کہ آپ ان کو اگر اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور ہم کیونکہ سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملے گی۔ تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی زیب و زینت والی تقویت نہیں چاہیے، تو اس کی آپ فکر ہی نہ کریں، کیونکہ اس وقت ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ چلو اسلام کو ترقی ہوگی، سرداران اگر لے کے آ جائیں گے ایمان، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نہیں، یہ جو غریب بیٹھے ہیں نا، ان کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے، اور وہ بڑی چیز کیا ہے کہ یہ صرف میرے لیے بیٹھے ہیں آپ کے پاس، تو بس پھر آپ کسی اور چیز کی فکر نہ کریں، باقی لوگوں کو تو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جو غریب اور کم حیثیت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کا اتنا اکرام کس لیے کیا گیا کہ وہ صرف ایک خاص چیز تھی ان کے اندر، کہ وہ صرف ہمہ وقت اپنے رب کی ذات کے ساتھ تعلق بنانے کی جستجو میں لگے ہوئے تھے، ان کی کوئی اور خواہش نہیں تھی، کوئی اور آرزو نہیں تھی، اس وقت اپنے رب کو چاہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اتنی بڑی نعمت ہے کہ دونوں جہانوں میں اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے، خود جنت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ کریم نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وعدہ کیا ہے ان سے صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے، یعنی جنتوں میں ہوں گے۔ تو یہ ساری نعمتیں گنوا دی نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی جنت والا سب کچھ گنوا دیا نا یہاں پہ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی، ظاہر ہے۔ تو جنت اور اس کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اور جس کو یہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی زبردست کامیابی ہے۔
تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معرفت نصیب فرمائی ہوتی ہے کہ ان کی نظر میں اللہ کریم کی عظمت اور مہربانیوں کے سوا کسی اور چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ تو جب ایسی صورت ہوتی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ کوئی اور خواہش ان کے اندر بچتی نہیں ہے۔ اب اس چیز کا فلیور حاصل کرنے کے لیے، اس کیفیت کا فلیور حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم میں بھی یہ ذوق پیدا ہو جائے، ہم یہاں پہ دو اہل اللہ کی بات کرتے ہیں۔ واضح صحابہ کا درجہ تو اس سے بہت اونچا تھا نا، تو ہم تو یہ ان کے بعد کے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ تو امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ ادھر جنت ہے اور ادھر 2 رکعتوں کا وقت ہے، یعنی یا تو جنت لے لو یا 2 رکعت نماز ادا کر لو، ایک چیز تم اس وقت کر سکتے ہو، ایک ہی چیز کا اختیار ہے، تو کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم 2 رکعتوں کا وقت لے لوں گا، جنت چھوڑ دوں گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 2 نفل پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے، اللہ کا قرب بھی ہے، تو جو قرب ان 2 رکعات کے پڑھنے میں ملے گا اور جو رضا اللہ تعالیٰ کی ان 2 رکعات کے پڑھنے میں ملے گی، وہ جنت میں کہاں؟ تو 2 رکعت نماز کو جنت پر ترجیح اس لیے دی گئی کہ ان 2 رکعات کے ذریعے آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب مزید حاصل کر رہا ہے، جبکہ جنت میں تو جتنا قرب مل گیا اتنا مل گیا، اب تو بس وہ اس کا ریوارڈ ہے، وہاں پہ وہ کمانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میرا تو مزید کمانے کی آرزو ہے، اس لیے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، جنت میں فی الحال نہیں جانا پسند کروں گا۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے کشف کی حالت میں دریافت فرمایا کہ اے بایزید تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت نے جواب دیا، میرے مولا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے۔ دیکھیں انہوں نے اپنی انانیت کو ختم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، تو ان کو یہ مقام حاصل ہو گیا کہ یا اللہ جو آپ چاہتے ہیں بس وہی میں چاہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہ چاہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا فرما دیں۔ یہ کیفیت انسان کی ہونا کہ وہ جو کچھ بھی کرے اپنے رب کے لیے کرے، یہ انسان کی ترقی کی اعلیٰ ترین کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو حاصل کرنے کا ذوق نصیب فرما دیں اور اس کی سعادت نصیب فرما دیں کہ زندگی کا بہترین مصرف یہی ہے۔ اب دیکھیں ہم نے 4 کیٹیگریز بیان کی ہیں، تو ہر کوئی دیکھ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ سب کے دل میں آگے بڑھنے کی خواہش اور ارمان ہوتا ہے، لیکن ارمان میں اور ارادے میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ ارمان تو ارمان ہوتا ہے اور ارادے کے ساتھ عمل بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے، کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خالص اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو دنیا ہم سے چھٹ جائے گی، دنیا کے سارے مزے ختم ہو جائیں گے، اور یہی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کی جڑ بھی دنیا کی محبت کی زیادتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے اس کے مزے ہی تب شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسے مزے ہوتے ہیں کہ انسان خود ہی دنیا کے مزوں کی طرف ملتفت نہیں ہوتا۔ مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا چھوڑی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لطف کے مقابلے میں دنیا اتنی کم نظر آتی ہے کہ اس پر نظر ہی نہیں جاتی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کے پاس ایک بہت بڑا محل ہے تو اس نے جھونپڑی چھوڑی نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ جھونپڑی اس کی دسترس میں نہیں ہے، اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کا کبھی خیال بھی نہیں جاتا کہ میں جھونپڑی میں جا کے اس محل کو چھوڑ کے کیوں جائے گا وہ، ٹھیک ہے، کوئی بہت ہی بے وقوف ہوگا جو محل کو چھوڑ کے جھونپڑی میں جائے گا۔ تو اسی طرح جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھ لی، اس کو کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میں دنیا کے کسی مزے کا لطف اٹھاؤں، کیونکہ اس کو لطف آتا ہی نہیں ہے، اس کے دل میں تو ایک عجیب قیامت برپا ہوتی ہے اس محبت کی وجہ سے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اولیاء کرام نے دنیا کو پلید سمجھ کے، برا سمجھ کے نہیں چھوڑا تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے جائز دنیا کی، مذمت جو ہے وہ صرف ناجائز دنیا کی محبت کی گئی ہے۔ جائز دنیا کی طرف وہ رغبت اس لیے نہیں فرماتے تھے کہ ان کو اس سے بہت بڑی چیز ملی ہوئی تھی، ورنہ تو ساری دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ، کہ آپ فرما دیجئے جو زینت و آرائش اور اس طرح کے کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں، یعنی یہ سب دنیا میں بھی
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ وہ ان سے فائدے اٹھائیں اور ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے شکر کی عبادت کریں، اور جو توانائی ان نعمتوں سے اور جو سہولت ان نعمتوں سے حاصل ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کریں اور ان کو اس طرح سے اپنی آخرت کا خزانہ بنا لیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں پیدا فرمائی گئی ہیں، اور کفار کی خدمت کے لیے چیزوں کو پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ کفار کو تو دنیا میں یہ چیزیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ایمان بالغیب کا پردہ قائم رہے۔ یعنی اگر صرف مسلمانوں کو مل رہی ہوں گی، کفار کو نہیں مل رہی ہوں گی، تو پھر سب کہیں گے کہ یار مسلمان ہو جاتے ہیں، چیزیں تو انہی کے ساتھ ہیں نا، تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہے گا، ایمان بالغیب بھی نہیں رہے گا، کیونکہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو امتحان کے لیے یہ چیزیں بلکہ کفار کو زیادہ دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں یہ بتایا کہ در حقیقت دنیا کی راحتیں بھی صرف مسلمانوں کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اور قیامت کے دن تو یہ خاص مسلمانوں کے لیے ہوں گی، وہاں کفار کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی طرح اپنی آیات سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ نمی گویم کے از عالم جدا باش، بہر جائے کہ باشی بخدا باش، کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تم دنیا سے جدا ہو کر الگ تھلگ بیٹھ جاؤ، دنیا چھوڑ دو، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم جدھر بھی جاؤ اللہ کے ساتھ رہو۔ یعنی دنیا جس طرح بھی استعمال کرو، جتنی بھی استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ استعمال کرو، پھر تمہارے لیے سب کچھ ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک حدیث شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے فرمایا کہ اپنے بعد میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں، یعنی تم مالدار ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا، پہلے ایک بات بیان کی پھر دوسری۔ اس دوران ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوگی؟ یعنی کہ امیری یا دولت دنیا کی تو بھلائی ہے، اس سے برائی پیدا ہو سکتی ہے کیا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، اور ہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور لوگ ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے پسینہ پوچھا اور فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے جو ابھی پوچھ رہا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کا جواب دیتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا مال و دولت سے بھلائی نہیں ہوتی، 3 مرتبہ فرمایا یہ۔ پھر فرمایا بھلائی سے تو بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں مثال دے رہے ہیں، مگر بہار کے موسم میں جب ہری ہری گھاس پیدا ہوتی ہے جو ایک نعمت ہے، بھلائی ہے، تو اس پر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے جانور کو یا تو یہ گھاس مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب کر دیتی ہے، الا یہ کہ جانور اپنی کوکھیں بھرنے کے بعد دھوپ میں جا کھڑا ہو اور پیشاب کرے، پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعد مزید گھاس چرے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ کھاتا جائے، جب کھاتا جائے گا تو بیمار پڑ جائے گا یا مرنے کے قریب ہوگا یا کھا کے مر جائے گا، تو پچھلی خوراک کو ہضم ہونے کا انتظار کرے اور پھر جا کے کھائے۔ تو یہ جانور کی گھاس کی مثال دی۔ آگے اس مثال کو مال کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ یہ مال دولت بھی اس مثال کی طرح ہرا بھرا اور شیریں ہے، یعنی اس گھاس کی طرح مال و دولت جو ہے یہ بھی ہرا بھرا اور میٹھا ہے، اور بہتر مسلمان وہ ہے۔ اب یہاں پہ مال و دولت کے استعمال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے حق کے مطابق یعنی حلال طریقے سے اس کو لے، پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں اور یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرے، یعنی حلال لے اور اس کو ضرورت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کرے اور باقی لوگوں پہ بھی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں آخرت کمانے کے لیے بھی خرچ کرے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے حق پر اکتفا نہ کرے، یعنی حرام کمانا شروع کر دے اور جائز جگہوں پہ استعمال نہ کرے اور باقی لوگوں کے لیے اس رزق کو روک لے، تو اس کی مثال اس کھانے والے کی سی ہے جس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ مال و دولت بجائے خود برے نہیں ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو ٹینڈنسی کریٹ ہو جاتی ہے نا کہ ان کو ہم محبت سے جمع کر لیں، کسی اور کو نہ دیں، پھر غلط جگہوں پہ استعمال کریں، یہ وہ چیز ہے جو خطرناک ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ مال و دولت کیا ہے، دنیا کی محبت ہے، اور ہم نے سارا دیکھ لیا کہ دنیا کی محبت کفار پہ کس طرح اثر کرتی ہے کہ ان کو مسلمان نہیں ہونے دیتی ہے، مسلمانوں پہ کس طرح اثر کرتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل رکھتی ہے، گناہوں میں مبتلا رکھتی ہے۔ اب عقل مند لوگ سمجھ جائیں کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سے کون سی حرص بہتر ہے۔ ایک چیز کی حرص کرنی ہے، آخرت کو سرسری نہیں لینا، اس کی حرص کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی حرص جو ہے سب کہیں گے کہ یہی بہتر ہے،
تو اس کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے. ایک دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی تڑپ، اور دوسرا راستے کا علم. تو ان دو چیزوں پہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے کہے سنے کو قبول فرمائے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم عطا فرمائے ہیں ان کو ہمارا ذوق بنا دیں، ان کو ہماری زندگی کا مقصد بنا دیں، اور ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ جو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا صبح و شام یہ مجھے پکارتے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ چاہیے. ٹھیک ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے تعلق چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا فرما دیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا.